السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم اپنے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکت ڈالے کہ خود بخود اس کورس کے لیے ہمارے لیے وقت نکل آئے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کو استقامت دے، اللہ مجھے استقامت دے، اللہ آپ سب کو ہمت دے، اللہ مجھے بھی ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اینڈ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم پڑھیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کرنے کی توفیق دے، اور جو حق بات میں کروں اللہ اس کو آپ سب کے دل میں اتار دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، دب جاتا، ڈر جاتا، خوف سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہی قرآن ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پر، یعنی پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، پھر یہ ہم سب کے دلوں کے لیے ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دلوں کی شفا قرار دیا ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے دلوں کا جائزہ لینا ہے سب سے پہلے۔ آج کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں جو کہ نیتیں ہم نے کرنی ہیں اس کورس کے آغاز میں، وہ سمجھ لیجئے انشاءاللہ۔ پھر ہم اس کو سمجھ کر کے مثالیں کیا ہیں، امثال القرآن کیا ہے، اور اس میں ہم نے کیا کیا سیکھنا ہے، انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ ہم ڈے بائی ڈے کرتے جائیں گے۔ آج کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں، ورنہ شاید میں یہ لیکچر نہ رکھتی، لیکن یہ نیتیں کرنی بڑی ضروری ہیں۔ اگر ہم یہ نیت نہیں کریں گے تو شاید ہمیں اس طرح سے فائدہ بھی نہ ہو۔ تو کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں 12 to 13، تو اس کو انشاءاللہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں آج کے لیکچر میں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے سامنے بٹھایا ہے تو اس قرآن کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے، یعنی صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو بس اوپر سے پڑھیں، یا میں اس کو پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں یا ڈیٹیل بتا رہی ہوں تو آپ لوگ بس سنتے جائیں، صرف سننا نہیں ہے، اس سے ہم نے بڑا کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس قرآن سے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں کہاں پر ہوں، کیا میں کہیں اس بات میں فٹ تو نہیں آ رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، قرآن کی روشنی میں اپنا جائزہ، اپنے آپ کو سامنے رکھیں، میں کہاں پر ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز، اپنی ہدایت کے لیے سننا ہے کہ میں جس راستے سے بھٹک گئی ہوں، جو اللہ کا راستہ ہے، میں نے اس راستے کو پانا ہے۔ یہ نیتیں ہیں کچھ جو ہم نے کرنی ہے کہ اپنی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے، دوسروں کی ہدایت کے لیے نہیں۔ کرتے ہیں نا ہم ایسا کہ جب بھی کوئی آیت آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ تو اس پر فٹ ہو رہی ہے، کسی پر فٹ نہیں کرنی، خود پر فٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنی ہدایت کے لیے سننا ہے انشاءاللہ۔ تیسری چیز، اللہ سے رحمت مانگنی ہے۔ جب قرآن پڑھیں اللہ سے رحمت مانگے، چونکہ یہ خود رحمت ہے سبحان اللہ ہم سب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی ہے اس قرآن کو پڑھتے ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کردہ اللہ کی طرف سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، یعنی جب ہم اس کو پڑھیں گے تو رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی، تو مانگنی بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت فوراً اللہ سے رحمت مانگ لیں کہ اللہ ہم پر اپنا رحم فرما۔ ہم جتنے گناہ کر لیتے ہیں نا پورے دن کے اندر، اور اب تک جتنے کر چکے ہیں، رحمت مانگنی بڑی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں مانگنے سے زیادہ ہمارے جو ہے وہ اثر رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی رحمت کرتے رہتے ہیں، لیکن سوچیں مانگیں گے تو کتنی رحمت ہوگی، تو اس کو پڑھتے وقت رحمت بھی مانگنی ہے۔ اور دیکھیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس قرآن کو پڑھو، غور سے سنو، ٹھیک ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، اور اس وجہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ رحمت والی کتاب ہے، اس سے رحم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں۔
تو ضرور اس نیت سے جب آپ پڑھ رہے ہو اللہ سے رحمت کی دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر چوتھی چیز، شفا کی نیت سے پڑھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں دلوں کی شفا ہے۔ آج جتنی بے چینیاں پریشانیاں آج ہماری زندگیوں میں ہیں، ٹھیک ہے، آج جتنا ہم پریشان رہتے ہیں نا، یقین کریں اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین علاج رکھ دیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے دلوں کی بے چینی کو دور کر سکے، جو ہمارے دلوں کو سکون عطا کر سکے۔ تو جو بھی مسئلہ ہے، دیکھیں آپ کوئی بھی بیماری ہے نا، جسم کی بھی غذا اس میں ہے، یعنی جسم کا بھی علاج، جسم کی بیماری کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بخار ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ قرآن پڑھتے ہوئے یہ نیت کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ اس قرآن کو میری شفا کا ذریعہ بنا دے کہ میں قرآن پڑھوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یہ نیت کریں، پھر دیکھے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم مخصوص آیتیں پڑھیں تبھی قرآن ہمیں شفا دے، قرآن میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے، اور جو اس قرآن کو جس نیت سے پڑھتا ہے قرآن اسے ویسا ملتا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ سے شفا کی نیت بھی کر لیجئے کہ اللہ میری جو بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ مجھے اس سے شفا عطا فرما۔ پھر اس نیت سے سننا ہے کہ اس کو سیکھ کر آگے بھی پہنچانا ہے، اپنے تک نہیں رکھنا، گھر میں بتا دیں، فرینڈز میں بتا دیں، کہیں پر بھی جو آپ کا سوشل سرکل جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی گیدرنگز ہیں آپ کی، آپ اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ان تک بتائیں کہ آج میں نے یہ پڑھا ہے تو میں تمہیں بھی بتا رہی ہوں۔ مشکل نہیں ہے، بتایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اتنی بڑے سیشنز نہ رکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کر لیجئے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس شیئر کر دیں، زیادہ نہیں تو اسٹیٹس پر شیئر کر دیں، جیسے بھی میں نوٹس اپنے بھیجوں گی انشاءاللہ، اس کو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ایز اے صدقہ جاریہ انشاءاللہ۔ پھر اگلی چیز ہے جی، عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے، یعنی ہدایت کی نیت سے سن لیا، رحمت اللہ سے مانگ لی، نیت بھی کر لی کہ انشاءاللہ میں نے سیکھنا ہے، تو عمل بھی تو کرنا ہے۔ نیت پہلے عمل کی بھی کرنی ہے کہ انشاءاللہ جو میں نے سننا ہے اس پر میں نے عمل کرنا ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہے۔ صرف سن لینا، علم لیتے جانا، وہ علم بدبودار ہو جاتا ہے اگر عمل میں نہ آئے تو، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس علم کا، وہ علم ضائع ہے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو عمل میں نہ ڈھلے۔ عمل ضروری ہے، انسان عمل سے پہچانا، یعنی مسلمان ہے کہ نا، وہ عمل سے پہچانا جائے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ عمل ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ لیکچر کو سننا ہے اور پھر عمل کرنا بھی ہے۔ پھر وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے، تو اس سے نصیحت کے لیے مطلب نصیحت لینے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے پڑھ لیا تو اب میرا تو لیکچر مکمل ہو گیا۔ جب ہم یہ مثالیں پڑھیں یا میں اس طرح سے آپ لوگوں کو پڑھاؤں تو اس میں سے اپنے لیے نصیحت نوٹ کریں، اللہ مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ مجھے کیا نصیحت دینا چاہ رہے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے قرآن کو کہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل ہو، ہم اس سے سبق لیں۔ کیا سبق لینا ہے ان میں سے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے اپنے کہ میں نے یہ کمی میرے اندر ہے۔ اب ہر انسان کی کمیاں اس کے اپنے حساب سے ہوں گی، ہر کسی کی کمیاں سیم نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جو مثالیں میں یہاں پر بتاؤں گی، قرآن کی اتنی باتیں ہوں گی جو یہاں پر کی جائیں گی، اس میں طرح طرح کی چیزیں ہوں گی، کچھ میرے اندر ہوں گی، کچھ آپ کے اندر ہوں گی، کچھ دوسرے لوگوں کے اندر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ساری چیزیں سیم نہیں ہوں گی، یہاں پر فرق ہوگا۔ آپ نے اس میں سے اپنے لیے پوائنٹس نکالنے، اپنے لیے نصیحت لینی ہے، پھر فائدہ ہوگا کہ یہاں میرے اندر کمی ہے، میں غصہ زیادہ کرتی ہوں، مثال کے طور پر غصے کی بات آئی ہے، وہاں اس کو کنٹرول کرنے کی بات ہے، یہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ میں نے یہاں غصے کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اور کوئی چیز ہے جس میں آپ کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ میں نے اس پر کام کرنا ہے۔ اس طرح سے ہم نے نصیحت دیتے جانا ہے، اسے سبق لینے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی چیز، باقیوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ دیکھیں بھائی ہمارا جیسے کورس شروع ہوا ہے، باقیوں کو دعوت دیں، باقیوں کو بھی یہاں تک لے کر آئیں۔ اول تو گروپ میں جگہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے جگہ بنتی ہے آپ ان کے ساتھ لنک شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب تک وہ ایڈ نہیں ہوتی ہیں آپ وہاں لیکچر بھی شیئر کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ریکارڈنگز آپ ان تک شیئر کر سکتے ہیں جو نہیں ایڈ ہو سکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو کروا سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں، ریکارڈنگ شیئر کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح ان کو اس کورس کی دعوت دیں، یہ ضروری ہے۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ، ایک آپ پڑھیں دوسرا وہ پڑھیں، ڈبل صدقہ جاریہ انشاءاللہ۔ آپ کا عمل کرنا، ان کا عمل کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، تو یہ ضروری ہے، دوسروں کو دعوت دیں۔ پھر قرآن پڑھ کر اللہ کے ہاں مقام کی بلندی طلب کرنی ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ۔ قرآن جو ہے نا بڑی عظیم کتاب ہے، یہ بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کو بڑی بڑی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ جب قرآن پڑھیں
اللہ کے ہاں اپنی بلندی تلاش کریں، مطلب سوال کریں اللہ تعالیٰ سے، طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس قرآن کو پڑھ کر کس مقام تک پہنچی ہوں یہ نہیں مجھے پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہترین مقام عطا فرما، یعنی یہ میں پڑھوں تو مجھے اس سے بہترین مقام عطا ہو کہ اللہ میں بلند ہو جاؤں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے بلندی طلب کریں. سوچیں کتنے درجے ہوں گے نا قرآن پڑھنے والوں کے. حفظ کے لیے آتا ہے نا، حفظ کرنے والوں کے لیے کہ وہ درجات ہوں گے، اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھتا جا اور چڑھتا جا. حفظ کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اب ہم حفظ ہی کریں، حفظ کے الگ درجہ بالکل مطلب مینشن کیا گیا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جس میں درجات. آپ کو تفسیر پڑھنے پر بھی درجات مل سکتے ہیں، آپ کو ویسے آیتیں پڑھنے پر بھی درجات مل سکتے ہیں. آپ نیت اگر کر لیتے ہیں کہ اللہ میں وہ نہیں کر سکتی، وہ کام میرے لیے مشکل ہے لیکن میں کوشش کر رہی ہوں، آپ جتنی آیتیں پڑھیں گی اتنے درجات آپ کے بلند ہوتے جائیں گے. تو یہ کتنی پیاری بات ہے. جب آپ آیتیں پڑھیں، جب قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی بلندی بھی طلب کریں کہ میں اللہ تعالیٰ بلند ہو جاؤں اس کلام کے ذریعے، مجھے بلندی عطا ہو. دعائیں کریں یہاں پر اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، اللہ جیسے یہ قرآن بلند ہے، اللہ مجھے بھی بلند کر دے، مجھے بھی درجات میں بلندی عطا فرما. پھر اسی طرح جب قرآن پڑھیں تو نیت رکھیں کہ فرشتوں کی مجلس میں ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹ. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں حدیث کے ذریعے چیزیں بتاتے ہیں کہ جب ہم اس طرح مجلسوں میں ہوتے ہیں، قرآن کی مجلس میں، اول تو لائیو کلاس نہیں ہے، لائیو کلاس کی اور بات ہے، لیکن یہ ریکارڈنگ پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو، دن میں جب چاہے اس کو سن سکیں. یہ کورس رکھنا بھی ضروری تھا کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو جاننی ہوتی ہیں قرآن کے والے سے، تاکہ ایک بار ہمارا دورہ ہو جائے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ کافی حد تک چیزوں کو کلیئر کر دوں اور کور بھی کر دوں. تو یہ ضروری تھا، اس لیے ریکارڈنگ پہ رکھ لیا کہ چلیں. لیکن ہم جس طرح نیت کریں گے اللہ ہمیں اس طرح سے انشاءاللہ نوازیں گے. اگر ہمارے پاس وہ فیسلٹی فی الحال موجود نہیں ہے لائیو کلاس والی، تو آپ یہاں پر ہی نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ والا جو اجر اللہ تعالیٰ نے حدیث میں رکھا ہے کہ فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے، فرشتے بھی اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں قرآن کی مجلس میں، وہاں پر لوگ مطلب ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ہوتی ہے اور سکینت نازل ہوتی ہے، پر بچھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے نیت کرنی ہے انشاءاللہ جب قرآن سننا ہے، جب لیکچر سننا ہے کہ ہمارے لیے فرشتوں کی مجلس ہے، فرشتے بھی ہماری مجلس میں شریک ہیں اور ہر طرف سے سکینت چھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ نیت کر لینی ہے. پھر دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس کے ذریعے سکون عطا کرے. جتنی بے چینیاں آج ہمارے ارد گرد ہمارے اندر موجود ہیں، اس بے چینی کا علاج یہاں پر ہے. تو سکینت کی نیت سے بھی پڑھیں کہ اللہ میں پڑھوں تو مجھے سکینت مجھ پر نازل ہو، اللہ میں سکون میں آ جاؤں، مجھے سکون مل جائے. ٹھیک ہے، بہت ساری نیتیں ہیں جو آپ اپنے خود سے کر سکتی ہیں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ میں نے لیکچر سننا ہے. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جس طرح سے نیت کرنا چاہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے یہاں پر. پھر دیکھیں رقۃ القلب، یہ بہت ضروری ہے. دل کو نرم کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے. دل جتنے سخت ہیں ہمارے، اس وجہ سے گناہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں جب قرآن پڑھوں میرا دل نرم ہوتا جائے. سوچے 30 دن ہے ہمارے پاس اور 30 دنوں میں ہم قرآن پڑھیں گے الحمدللہ. جب قرآن پڑھیں نیت یہ کر لیں کہ اللہ میں جب قرآن پڑھوں میرا دل نرم ہو جائے، 1% ہو جائے، 2% ہو جائے، اللہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے. جب قرآن پڑھوں میرا جو دل ہے وہ نرم ہوتا جائے ہوتا جائے، اور جب تک میں رمضان کے اینڈ تک پہنچوں تو میں مکمل طور پر دل کی نرمی حاصل کر چکی ہوں. یہ روز دعا کریں گی نا انشاءاللہ تو ملے گی دل کی نرمی. قرآن پڑھتے وقت دل کی نرمی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، نیت کرنی ہے کہ اللہ میں اس کو دل کی نرمی کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ اس سے میرا دل نرم کر دے، اللہ مجھے عاجز کر دے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. پھر اگلی اور لاسٹ چیز برکت کی نیت سے بھی پڑھیں کہ اللہ مجھے اس سے برکت عطا فرما. ٹھیک ہے، میری زندگی میں برکت، میرے مال میں برکت، میری رزق میں برکت، میری صحت میں برکت، ہر چیز میں اللہ میری برکت عطا فرما. میں جب قرآن پڑھتی جاؤں تو میرا رزق وسیع ہوتا جائے، میرے ارد گرد کی چیزیں میرے لیے وسیع ہوتی جائیں، اللہ میرے لیے کسی چیز کی کمی نہ ہو. برکتیں ہوتی ہیں، آپ نیت کرتی ہیں نا، اگلی چیز، اگلا سٹیپ جو آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے وہ برکت ہوتی ہے خود بخود. لیکن آپ مانگیں گی تو اور ملیں گی انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے برکت مانگیں، برکت بڑی ضروری ہے. یقین کریں اتنا زیادہ رزق، اتنا زیادہ مال ہونا ضروری نہیں ہے. تھوڑا سا مال ہو، تھوڑا سا رزق ہو، اس میں برکت ہو جائے نا، کافی ہے ہمارے لیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں میں یہی چیز تھی. اتنا مال نہیں تھا، اتنا رزق نہیں تھا، تھوڑا تھا لیکن برکت تھی الحمدللہ. اتنے پر پورا ہو جاتا تھا
کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دکھائی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اتنا زیادہ رزق، اتنا زیادہ مال ہونا نہیں ضروری ہوتا. جو چیز ضروری ہے وہ برکت ہے. تھوڑا ہو لیکن برکت ہو، اس پر آپ کا دل مطمئن ہو. الحمدللہ اتنا زیادہ نہیں بھی ہے تو کیا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے جتنا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو برکت مانگے اللہ سے. جب جب قرآن پڑھیں اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے زندگی میں، مال میں، صحت میں اللہ برکت عطا فرما. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس نوٹ کر کے رکھ لیں، کہیں پر لگا لیجئے تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے. اور جب جب قرآن پڑھیں ہم پڑھتے ہوئے جو ہے وہ یہ ساری نیتیں کرتے جائیں، دعائیں کرتے جائیں. کیونکہ محفل کے درمیان بھی، یعنی جب جب ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں تب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مناجات بھی کرنی ہے. قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق قائم کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ سے باتیں کرنی ہے. جہاں ڈرنے والی بات ہے وہاں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے. جہاں جنت کی بشارتیں ہوں وہاں جنت مانگنی ہے. جہاں ہدایت کی بات ہو وہاں ہدایت مانگ لیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ایک تعلق قائم کرنا ہے. اور جو دعائیں آپ کی ویسے بھی دعائیں ہیں وہ بھی آپ انشاءاللہ مانگ سکتے ہیں. یعنی قرآن پڑھتے وقت اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ویسے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ پوائنٹس ہیں آج کے لیے. انشاءاللہ یہ نیتیں آپ سب کر لیجئے، اور باقی جو دعائیں مانگنی ہیں ساتھ میں وہ ہم ساتھ ساتھ مانگیں گے. نوٹ کر لیں بس اس کو، اور یاد کر لیں کہ جب جب میں نے اس طرح قرآن پڑھنا ہے تو یہ چیزیں میں نے کرنی ہیں اور یہ نیتیں میں نے کرنی ہیں، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ سوچیں اگر یہ نیت کر لیتے ہیں ہم اور یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جاتی ہیں تو ہماری تو زندگی بن گئی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ بن جائے گی، زندگی بن جائے گی ہماری. تو انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی بنانی ہے. اب نہیں بنانی تو کب بنانی ہے؟ اتنا عرصہ گمراہیوں میں گزار دی ہے، کب تک؟ کتنی دیر گمراہ رہیں گے؟ کب تک؟ ایک دن آنا ہے جب اللہ کے پاس چلے جانا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ جب اللہ کے پاس واپسی ہوگی تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ قرآن میں آیتیں صاف سیدھی ہیں کہ اس وقت وہ کہیں گے اللہ واپس بھیج دے، ایک بار واپس بھیج دے، اب عمل کریں گے، اب تیری عبادت کریں گے، اب تیرے لیے ٹائم نکالیں گے. آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بڑے بڑے مسئلے ہم مینشن کرتے ہیں. تھوڑا سا یہ مسئلہ میرا ٹھیک ہو جائے نا، پھر میں نے قرآن پڑھ لینا ہے. تھوڑا سا میں ذرا اپنے بچوں سے فری ہو جاؤں نا، تھوڑے سے یہ بڑے ہو جائے نا، میں نے قرآن پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے اور کوئی مسئلہ نکل آتا ہے، میں ذرا یہ والا کام کر لوں نا، پھر انشاءاللہ میں نے قرآن پڑھ لینا ہے. ڈیلے کرتے 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 آج ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں. کب تک قرآن کو ڈیلے کرتے رہنا ہے؟ کب تک؟ یقین کریں جب انسان مر جاتا ہے نا، کسی کی ماں، کسی کا باپ، بچے پیچھے بھی پل جاتے ہیں. اس وقت بھی تو بچے پل جاتے ہیں نا، اس وقت کون ان کی ذمہ داری لیتا ہے؟ اللہ لیتا ہے. اور یقین کریں جب ہم قرآن کے لیے اپنے بچوں کو تھوڑا سا پیچھے کرتے ہیں نا، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی آپ بالکل ہی ان کی پرورش چھوڑ دیں، سب چھوڑ دیں، لیکن اتنا زیادہ دنیا میں انڈلج ہو کر، اتنا زیادہ دنیا میں گم ہو کر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ غلط ہے. جب آپ اللہ کی خاطر تھوڑا سا وقت نکالتی ہیں نا اور بچوں کو تھوڑا سا اس حوالے سے پیچھے کرتی ہیں، تو یقین کریں آپ کے بچوں کی پرورش اور خوبصورت ہوگی، کیونکہ قرآن کے سائے میں ہوگی، قرآن کی برکتیں ہوں گی ان پر، کیونکہ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں. شاید یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ آج ہمارے سارے معاملات تب آسان ہوں گے جب ہم قرآن پڑھیں گے، برکتیں تب ہوں گی جب ہم قرآن پڑھیں گے. یہ مسئلے پہلے حل کر کے تھوڑی قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھ کر یہ مسئلے حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کی پرورش پہلے کر کر قرآن بعد میں نہیں پڑھنا، پہلے قرآن پڑھنا ہے، بچوں کی پرورش خود ہو جانی ہے. اس کا ذمہ اللہ لیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کا کام نہیں رہے گا، پھر خود بخود سارے کام سمٹتے جائیں گے، گھر کے کام بھی ہو جائیں گے، سب ہو جائے گا. آپ وقت تو نکالیں، آپ کوشش تو کریں، ایک بار آئیں تو صحیح یہاں تک. انشاءاللہ برکتیں تو خود ہو جاتی ہیں. آپ ایک لیکچر پہ آپ نے کلک کیا نا، یقین کریں اس کے بعد اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا کہ انشاءاللہ اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو یہ برکتیں سمیٹنے کے لیے آج پتہ نہیں کیوں ہم پیچھے ہیں. حالانکہ ہر طرح کی برکت اللہ نے یہاں رکھ دیا، اور آج ارد گرد ہم تلاش کریں. ہم کہتے ہیں ہم بے چین ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، یہ مسئلے ہیں تو وہ مسئلے ہیں. مسئلے کیسے حل ہو؟ جو مین مسئلے کا حل ہے اس کی طرف تو آئے ہی نہیں ہیں. صرف دم کر لینا، تعویذ لٹکا لینا، کسی کے پاس جا کر دم کروانا کافی ہو گیا، اس سے شفا مل جائے گی. شفا یہاں ہے، اللہ نے کہا خود پڑھو، ایک آیت پڑھو گی، نیت کرو گے کہ شفا کی نیت سے پڑھی، اللہ شفا دے دیں گے. اللہ کے کام بڑے نرالے ہیں، ہم نہیں سمجھ پائے. آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو نہیں سمجھ پائے، اس کی محبتوں کو نہیں سمجھ پائے. اس کی محبتیں ارد گرد ہر جگہ بکھری پڑی ہیں، سب سے بڑھ کر قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اس کی طرف آتے
لاयक نہیں ہے. ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رکاوٹ ہے شیطان اور ہمارا نفس. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سیکھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ یہ جب ہم پڑھیں ہماری زندگیاں بدل جائیں. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے وقت نکالنے والا بنائے. اللہ اس کے بدلے ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.